اب مخدوم صاحب جب یہ واقعہ بیان کر رہے تھے تو مخدوم صاحب کے ایک مرید تھے، تو کہا کہ نجم الدین کبریٰ جیسی ہستی نے تو کتے پہ توجہ ڈالی تو اس کو صاحب حال بنا دیا، آج کچھ اس دور میں کچھ ایسے ولی ہیں کہ جو جانور پہ توجہ ڈالیں تو اس کو بھی صاحب حال بنا دیں؟ تو مخدوم صاحب نے فرمایا وہ جوگی کی بلی لاؤ۔ پھر انہوں نے بولا نہیں زبان سے، دل میں خیال آیا، اس لیے کہ پیر روشن ضمیر ہوتا ہے۔ جیسے ہی دل میں خیال آیا مخدوم صاحب نے کہا وہ جوگی کی بلی لاؤ۔ جوگی کی بلی آئی، مخدوم صاحب نے اس کو بٹھایا اور اس کے سامنے تصوف کے اسرار و معنی بیان فرمائے، نکات بیان فرمائے۔ بلی سنتی رہی اور سنتے سنتے بلی بے ہوش ہو گئی۔ مخدوم صاحب نے بلی کو سنایا اور بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی۔ جب بلی سنتے سنتے بے ہوش ہو گئی پھر ہوش میں آیا تو وہ روتی تھی، بلی روتی تھی، مخدوم صاحب کے قدموں پہ لوٹتی تھی۔ اس کے بعد پھر بلی کا معمول بن گیا، جب مخدوم صاحب کی محفل سجتی بلی کو بلانا نہیں پڑتا، جب آپ تصوف کے اسرار بیان فرماتے، اس کے رموز بیان فرماتے تو بلی بھی آ کر کے بیٹھا کرتی تھی۔ پھر اس بلی کو وہ مقام دیا میرے مخدوم نے۔ جانور کہاں پہنچتے ہیں ولیوں سے وابستہ ہو کر، مخدوم صاحب نے وہ مقام دیا کہ پھر بلی کی یہ شان ہو گئی، اس وقت بلی کی یہ شان ہو گئی کہ مہمان خانقاہ میں جتنے آنے والے ہوتے بلی اتنی مرتبہ آواز لگاتی اور پھر اسی کے حساب سے کھانا پکتا مخدوم صاحب کی خانقاہ میں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ بلی نے آواز لگائی جتنی بار اتنی روٹیاں بنی۔ اس کے بعد جو ہے روٹیاں تقسیم ہوئی تو روٹیاں تقسیم ہونے کے بعد ایسا ہوا کہ ایک روٹی کم پڑ گئی۔ تو مخدوم صاحب نے باورچی سے کہا، جو مطبخ کے ذمہ دار تھے، دیکھ ریکھ کرتے تھے، ان سے کہا آج کیسے ہو گیا کہ ہمارے مہمان کے لیے ایک روٹی کم پڑ گئی؟ ایسا تو کبھی ہوا نہیں۔ انہوں نے عرض کیا حضور یہ بلی نے جتنی مرتبہ آواز لگائی میں نے اتنی روٹیاں پکائی۔ تو آپ نے بلی کو دیکھا، مخدوم صاحب نے بلی کو دیکھا، اور بلی نے کیا کیا، سارے جو فقراء اور صوفیہ بیٹھے تھے ہر ایک کی گود میں گئی اور گود کو سونگا، سونگنے کے بعد دوسرے کی گود میں گئی، اس کو سونگا، تیسرے کی گود میں گئی، اس کو سونگا، چوتھے کی گود میں گئی، اس کو سونگا، بعد میں ایک بندے کی گود میں گئی، اس کو سونگا اور جا کر اس کی گود میں پیشاب کر دیا۔ اس کی گود میں پیشاب کیا۔ مخدوم صاحب نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، آپ صوفیوں میں سے نہیں ہو، آپ فقیروں میں سے نہیں ہو، آپ اہل اللہ میں سے نہیں ہو۔ قدم پکڑ لیے اس نے، قدم پکڑ لیے اس نے، فرمایا آپ سچ کہتے ہیں؟ تو کہا کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ کہا کہ میں جوگی ہوں اور میں بڑی بڑی بارگاہوں میں گیا، بہروپیہ بن کے کہ لوگ مجھے پہچانے، لیکن میں صوفیوں کا لباس پہن کے جاتا تو لوگ مجھے صوفی مانتے، کوئی مجھے پہچان نہیں پاتا، اور لیکن میں یہاں بھی آیا آپ کا امتحان لینے کے لیے۔ تو مخدوم صاحب کا وہ کیا امتحان لیتا، مخدوم صاحب کی چوکھٹ کی بلی نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان نہیں ہے، صوفی نہیں ہے، بلکہ بہروپیہ ہے۔ یہ مخدوم صاحب نے بلی کو اس قابل بنایا تھا۔ یہ ہمارے اولیاء کی شان ہے۔ اس کے بعد اس بلی کا قصہ آگے یہ بھی آتا ہے، آپ کہیں گے کیا کتا بلی کرنے بیٹھ گئے؟ کتا بلی کرنے نہیں بیٹھا، آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا شان ہے ہمارے بزرگوں کی، اولیاء اللہ کا مقام کیا ہے۔ تو مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی اس بلی کی پھر شان یہ ہوئی کہ ایک مرتبہ لنگر پک رہا تھا اور لنگر کے اندر سانپ گر گیا، زہریلا سانپ۔ بلی نے بہت چیخا، کسی نے دیکھا نہیں، بلی نے بہت چیخ مار کی لیکن کسی نے توجہ نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوا، اب وہ کھانا اگر لوگ کھاتے تو مر جاتے، تو بلی نے اس دیگ کے اندر چھلانگ لگا دی اور اپنی جان دے دی۔ لوگوں نے سوچا ایسا کیوں ہوا کہ بلی نے چھلانگ لگا کر کے اپنی جان دے دی۔ جب بلی کو نکالا گیا، کھانا تو خراب ہو گیا تھا، پھینکنا تھا، جب دیگ پلٹی گئی، دیگچی پلٹی گئی تو اس کے اندر زہریلا سانپ نکلا۔ تب لوگوں کو پتا چلا کہ مخدوم صاحب کی بلی نے ان فقیروں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ مخدوم صاحب نے، میں حیران رہتا ہوں یہاں کہ مخدوم صاحب کی نظر اگر بلی پر پڑ جائے، بلی اس مقام کو پہنچ جاتی ہے، اگر ہم غلاموں پر پڑ جائے تو اپنا بیڑا کتنا پار ہو جائے۔